کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، بیرون ملک میں اچھی نوکری کے لیے قادیانی بننے لگے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنے لوگوں نے جو ہے اپنا دین و ایمان کھو دیا۔ استغفر اللہ۔ آج بھی جو ہے قادیانی ہیں دنیا بھر میں، یعنی کہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ تبلیغ کافروں پہ نہیں کریں گے، تبلیغ کس پہ کریں گے؟ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں پر کریں گے، کہ کسی طرح ان کو یعنی مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلایا جائے، اور مسلمانوں میں جو ہے انتشار پھیلایا جائے، اور مسلمانوں کے اندر جو ہے خون ریزی پھیلائی جائے۔ ان کی اتنی کوششیں ہیں کہ پاکستان کا اور دیگر مسلم ممالک کا امن تباہ کرنے کے لیے کہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ یقین کریں پاکستان میں جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں، پاکستان میں جتنے بھی دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، ان سب کو سپورٹ کرنے والے قادیانی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو 7 ستمبر کو کیا ہوا بھائی، یہ باتیں تھوڑی کڑوی ہیں لیکن آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں۔ دیکھو 7 ستمبر کو یہ ہوا بھائی، ہماری پارلیمنٹ نے ووٹ دیا، کس کو؟ ختم نبوت کو ووٹ دیا۔ اکثر پارلیمنٹری نے کہا کہ ہاں بھائی قادیانی کافر ہے۔ اچھا بھائی قادیانی کافر ہے، اب کیا کرے بھائی؟ قادیانی کافر ہیں تو تم نے مان لی کہ قادیانی کافر ہیں، اور ہماری ریاست کیا؟ ریاست اسلامی ہے، اسلامی ریاست ہے نا بھائی۔ یہ وہی ریاست تو نہیں ہے نا، کہ یہ وہی ریاست تو نہیں جو حضرت ابو بکر نے قائم کی تھی، حضرت عمر نے قائم کی تھی، جناب محمد رسول اللہ قائم کر کے گئے۔ اب سنو، اچھا بھائی بل پاس ہو گیا، بل پاس ہونے کے بعد کیا ہوا بھائی اقلیتی امور کا آرڈیننس جاری کیا جائے، اقلیتی امور، لہٰذا ان کو اقلیتی امور مانا جائے۔ اچھا بھائی اقلیتی امور کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی اقلیتی امور میں ان کو ڈال دیا، پھر اس کے بعد کیا بھائی نیا آرڈیننس لایا جائے گا، نیا آرڈیننس لایا جائے گا۔ یہ اپنی جو ہے مسجد کو مسجد نہیں کہہ، اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہیں گے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہیں گے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکتے وغیرہ وغیرہ۔ چلو یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن اگر جب تم نے مان لیا ہے کہ یہ کافر ہیں تو پھر کافروں کا انجام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا اسود انسی کا۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود انسی کو چھوڑ دیا تھا؟ بولو چھوڑ دیا؟ نہیں، حضور نے اپنے غلام بھیجے کہ جاؤ جا کے اسود انسی کا سر لے کر آؤ۔ اس نے نبوت کا دعویٰ جھوٹا کیسے کیا؟ یاد رکھیں۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ مسیلمہ کذاب کا واقعہ آخر میں سناؤں گا۔ اب مسیلمہ کذاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیلمہ اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لایا، تو اپنی بدتمیزی سے باز نہیں آیا تو سن، میں ایسا لشکر بھیجوں گا جو اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک تیری گردن نہ اتار لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا کہ جاؤ خالد بن ولید جا کے مسیلمہ کذاب سے لڑو، اس کا سر لے کر آؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان دی تھی، لہذا آج اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ کوئی حضور کی زبان سے نکل گیا تو ہو کر ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضور کی زبان سے نکلا ہے تو ہو کر رہے گا۔ اب سنو، حضرت ابوبکر صدیق جس کے خلیفہ، حضور کے خلیفہ، حضور کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضرت ابوبکر کون؟ جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے ساتھ حضرت عمر ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان ہیں، ان کے ساتھ حضرت علی ہیں۔ تمام عشرہ مبشرہ کے صحابہ، عشرہ مبشرہ کی مبارک جماعت ابوبکر کے ساتھ ہے، تمام صحابہ کی جماعت ابوبکر کے ساتھ ہے۔ اب سنو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارث کو حکم دیتے ہیں کہ علم اٹھاؤ، خالد بن ولید کو بھیجتے ہیں، خالد تم بھی جاؤ۔ اب سنو، تمام صحابہ ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ابوبکر کہاں بھیج رہے ہیں؟ ارے مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ارے مسیلمہ کذاب کون ہے؟ ارے وہی جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب کون ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، ارے نمازیں بھی پڑھتا ہے، ارے روزے بھی رکھتا ہے، ارے زکات کی بھی بات کرتا ہے۔ اے ابو بکر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک صحابی بھی خدا کی قسم ابو بکر کے فیصلے کو ٹال نہ سکا۔ ایک صحابی، ارے ٹالنا تو درکنار ہے، ایک صحابی حضرت ابو بکر کے فیصلے کے خلاف اپنی بات لے کر نہیں آیا۔ ہر صحابی نے حضرت ابو بکر کی تائید کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ نہ دیکھا کہ اذان کہتا ہے، یہ نہ دیکھا کہ سجدے بھی کرتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، لشکر جائے گا، اور کس کے خلاف جا رہا ہے؟ کہا کافروں کے خلاف جا رہا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جا رہا ہے۔ اب سنو دل تھام کے، لشکر تیار ہے، مسلمان گئے ہیں، 1200 صحابہ کرام کٹ گئے، 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔
اپنے جسم کا ایک ایک خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ختم نبوت کی خاطر، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کا سر کاٹ کے لے کر آ گئے۔ اور سنو، مسیلمہ کذاب مارا گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مسیلمہ کذاب کے ماننے والے ایک فرد کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، ایک فرد کو، بات سمجھے آپ، ایک فرد کو زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ قادیانی کو بھائی یہ اقلیتی امور میں ڈال دو۔ ارے کیوں ڈال دو؟ کیوں ڈال دو؟ غلام احمد قادیانی کے کفر میں، مسیلمہ کذاب کے کفر میں، اسود عنسی کے کفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح اسود عنسی کافر تھا، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بھیج کر اسود عنسی کی گردن اتروا دی، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی جماعت بھیجی، مسیلمہ کذاب کے خلاف گئے، ہزاروں کافروں کو قتل کیا، مسیلمہ کذاب کی گردن اتار دی۔ ارے پاکستانی مسلمانوں، تمہیں کس نے روکا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ نہیں، میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہ میرے بھائی، ریاست اسلامی نہیں ہے، ریاست اسلامی کا یہ کام نہیں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کے دشمنوں کو پناہ دی جائے، ان کے غداروں کو پناہ دی جائے، جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، علل اعلان تمہارے بازاروں میں گھومتے ہیں، تمہارے ہوٹلوں میں گھومتے ہیں، تمہارے ہوٹلوں میں آ کے کھانا کھاتے ہیں، علل اعلان تمہارے شاپنگ سینٹروں میں شاپنگ کرتے ہیں، علل اعلان تمہارے پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے ہیں، علل اعلان تمہاری فوجوں میں آتے ہیں، اپنی فوج میں جو مارے جاتے ہیں، تمہارے فوج کا جنرل جو ہے ان کے گھر پہ جا کر تعزیتیں کرنے جا رہا ہے۔ ارے تمہارے یہاں، تمہارے ملک میں اہم عہدوں پر یہ قادیانی فائز ہیں، یہ وہ خبیث تھے جن کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ بات کو سمجھو یار، یہ وہ خبیث ہیں جن کو اسلامی ریاست میں سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا۔ حضرت ابو بکر نے لشکر بھیجا نہیں بھیجا، بھیج کے چھوڑا نہیں چھوڑا۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضرت ابو بکر ان کو اقلیتی امور میں ڈال دو، کافر ہے نا، اقلیتی امور میں ڈال دو، کوئی آرڈیننس لے کر آ جاؤ، اقلیتی امور کا آرڈیننس لے کر آؤ یار، ان کو اقلیتی امور میں ڈال دو یار، کافر ہے بھائی، کافر ہے، بس ختم۔ نہیں بھائی، یہ اسلامی ریاست کا کام نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے صحیح اسلام۔ تو بھائی کافر تو وہ پہلے ہی تھے، کوئی 1974 میں کافر تھوڑی تھا، کافر تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ۔ ارے کام تو یہ کرنے کا تھا کہ ان کے وجود سے پاکستان کو پاک کرنا تھا، یہ کام تھا سر۔ اگر یہ اسلامی ریاست بنانی ہے تو پھر کہاں سے اسلامی ریاست ہو گئی؟ ہر قسم کی سہولت ہم دے رہے ہیں، ہر قسم کی سہولت ان کو پروموٹ ہماری حکومت کر رہی ہے، ہماری ریاست ان کو پروموٹ کر رہی ہے، تحفظ ان کو ہماری ریاست دے رہی ہے، ہماری فوج ان کو ریاست ان کو سہولت دے رہی ہے۔ ارے میں تو دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگوں کو پتہ ہوگا، 2006 میں 2005 میں ایک واقعہ ہوا لاہور کے اندر، گھڑی شاہو کے اندر، یاد ہے آپ کو؟ دن جمعے کا تھا، ان قادیانیوں کی عبادت خانے پر کسی نے حملہ کر دیا، مسلمانوں نے، یاد ہے آپ کو؟ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ میں آپ کو بتاؤں، گھڑی شاہو کے اندر ان کی عبادت خانہ تھا، اس پر مسلمانوں نے حملہ کیا۔ اب حملے کو سنو کیا ہوا، تمام میڈیا کو بریک کر کے دکھانا پڑا، پورا میڈیا یہی دکھا رہا ہے کیا وہی لاہور کے اندر حملہ ہو گیا، کس پر؟ قادیانی کی عبادت خانہ۔ او ہو بھائی، دہشت گرد گھس گئے، دہشت گرد گھس گئے۔ دہشت گرد کون ہے بھائی؟ جو جناب محمد الرسول اللہ کے ماننے والے، وہ دہشت گرد ہیں، اور جو قادیانی خبیث ہیں وہ ایماندار ہے۔ پوری ریاست، پورا میڈیا، پوری فوج، پوری حکومت کی مشینری ان کو بچانے پہ لگی۔ اب مجھے بتائیں کہ اسلامی ریاست ہے؟ آج حضرت ابو بکر ہوتے کیا کرتے ہیں؟ بولو بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ بولو بتاؤ یار، کیا کرتے ہیں حضرت ابو بکر؟ حضرت عمر چھوڑ دیتے، حضرت عثمان چھوڑ دیتے، حضرت علی چھوڑ دیتے، اور خالد بن ولید ہوتے تو وہ سب سے پہلے گردنیں ہمارے حکمرانی کو اڑاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ جتنے بھی قوت مشین ہے نا، ان سارے کافروں کو اٹھا دے رہے، یہ سارے فطرہ کو اللہ کی بات۔ اب یہ ہماری باتیں ایسی ہیں تو بڑی اپنی لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر آپ کو حضرت ابو بکر کی سیرت پڑھنی تو ضرور پڑھنا کہ حضرت ابو بکر نے مسیلمہ کذاب کے فتنہ کو چھوڑا نہیں تھا، ایک کافر نہیں چھوڑا، ایک کافر۔ ہمارے یہاں تو پورا پروموٹ کیا جاتا ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔